وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها ما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور قیامت کے حالات کے بعد اب مسلمانوں کو ایک نصیحت فرمائی ہے کہ ان کفار سے بحث و مباحثہ میں ملاطفت اور نرمی کا معاملہ کریں، کیونکہ جو آدمی حق پر ہوتا ہے اور اگلا بار بار حق کا سری انکار کرے اور بغیر دلائل کے کرے تو غصہ آ جاتا ہے، آدمی جلدی آ جاتا ہے کہ بالکل سیدھی سادھی بات ہے اور سمجھ نہیں رہا، ضد اور عناد کی وجہ سے جب غصہ آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس سے مزید دشمنیاں بڑھتی ہیں جو دین کے کام میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ بہت اہم نصیحت کی کہ دشمن یہاں تک کہ کفار کے ساتھ بھی بحث مباحثہ نہ کرو بلکہ اس سے محبت سے کام لو۔ وہ کچھ بھی کہتے رہے لیکن آپ نے جو تبلیغ دین ہے وہ محبت کے ساتھ کرنی ہے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ لڑائی ہو اور اس لڑائی میں نقصان ہمیشہ اس کا ہوتا ہے جو کام کا آدمی ہوتا ہے، جو نہ کہہ رہا ہے اس کا تو کوئی نقصان نہیں، اس کا تو کام یہی ہے کہ نہ خود کچھ کرنا ہے نہ کسی کو کرنے دینا ہے، لیکن جو کام کا آدمی ہے اس کا وقت ضائع ہوتا ہے اور بہت سے مسائل ہوتے تھے۔ اس لیے ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شعر ہے زندگی بسر کرنے کا جو شیخ سہروردی نصیحت کی آسائش دوگیتی تفسیر عید و حرف با دوستہ مربت با دشمنہ مدارہ، یہ دونوں جہان کی آسائش جس میں ہے کہ دوستوں کے ساتھ تو مخلصانہ تعلق ہو تو دشمنوں کے ساتھ بھی دشمنی نہ پالے زیادہ تاکہ دین کے کام میں رکاوٹ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نصیحت فرماتے ہیں، وقل عبادی میرے بندوں سے کہہ دیجیے، یا عبادی کا خطاب یہ سب سے پہلے مہاجرین اولین کے لیے جو ان لوگوں جو مکہ میں مسلمان ان کو کہا جا رہا ہے کیونکہ صورت مکی ہے تو عبادی سب سے پہلے ان کو خطاب ہے، اس کے بعد پھر بعد میں اور عبادی بعد میں شامل ہوئے یا قیامت تک کے انسان بعد میں، سب سے پہلے یہاں جو خطاب ہے قل عبادی، آج اس میں ان کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ سب سے پہلے لفظ عبادی ان مہاجرین مکہ پر بولا گیا جن کو سابق الاولون کہا گیا۔ کہہ دیجئے یقول التی احسن، کہے وہ بات جو بہتر ہو، یعنی کفار سے بھی
ایسی بات نہ کریں جس سے دشمنی بڑھ رہے ہیں. ان شیطان ینزغ بینہم، شیطان تو ان میں فساد ڈلواتا ہے. ان شیطان کل انسان عدو مبینا، اور شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن، اس کا کام یہ جھگڑا کرائے. اس جھگڑے میں پھر جو مثبت بات ہے وہ بھی رہ جاتی ہے، کیونکہ جب اناد اور دشمنی ہو جاتی ہے کوئی کسی کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ربکم عالم بکم، اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو اچھی طرح جانتے ہیں، تم سب کو خوب جانتے ہیں، ایمان والوں کو، کفار کو، سب کے حالات کو جانتے ہیں. ان یشاء یرحمکم، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، اور ان یشاء یعذبکم، چاہے تو تمہیں عذاب دے. اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہیں رحم کرے، ایمان کی توفیق دے دے، کہ عذاب دے دے. اور رسول فرمار صلی اللہ کا علیم وکیلا، ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. داروغہ کہ آپ ضرور یہ ایمان لائیں اور آپ اس کے لیے کریں. بس آپ تو بشیر و نذیر ہیں، آپ کا کام ہے ایمان والوں کو بشارت سنائے اور کفار کو ڈرائے. فرماتے وربک عالم بمن فی السماوات والارض، اور اللہ خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں جو زمینوں میں، سب کے بارے میں اللہ کو خوب علم ہے. علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پر. یعنی یہ جو فضیلت کا قانون ہے یہ ہم نے انبیاء السلام کی جماعت نے بھی برقرار رکھا ہے اور قائم کیا ہے. دنیا میں ہر چیز میں اللہ تعالی نے کوئی افضل ہے، کوئی مفضول ہے. اس طرح انبیاء السلام کی جماعت میں بھی ہم نے بعض کو فضیلت دی ہے بعض پر. یعنی ہر ایک نبی کو کچھ ایسی خصوصیات دی ہیں جو دوسرے میں نہیں. ہر ایک کو کسی نہ کسی خاص مقام سے نوازا ہے. ابراہیم السلام کو مقام خلت دیا گیا، رسول السلام کو مقام کلیم دیا گیا، حضرت عیسیٰ السلام کو ایسے معجزات عجیب و غریب دیے گئے. وَآتَيْنَا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد السلام کو زبور دی. داؤد السلام کا خاص طور پر جو یہاں ذکر کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر السلام کی جو نبوت ہے یہ جامع ہے بین شریعت والحکومت. یہ شریعت بھی اور حکومت دونوں چیزیں تھیں. انبیاء میں داؤد السلام پہلے نبی ہیں جن کے پاس جو نبوت بھی تھی اور اس کے ساتھ حکومت بھی تھی. یعنی جامع بین نبوت والحکومت، حکومت بھی تھی، حکمرانی بھی تھی داؤد السلام کے پاس. حالانکہ داؤد السلام اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ یعنی چھوٹے اور ایسے لگتے تھے ان سے کیا کام ہوگا، باقی تگڑے تگڑے تھے. اللہ تعالی نے ان کو ایسا نوازا. یہ فضلنا بعض اللہ بعض، یہاں زبور کا خاص طور پر ذکر کیا ہے. داؤد السلام کا ذکر کیا کہ جس طرح وہ پہلے نبی ہیں جن کو نبوت کے ساتھ حکومت دی گئی، اس طرح پیغمبر السلام کو حکومت دی گئی اور پھر خلفاء راشدین کو بھی دی گئی. وہ سب اسی طرز پر داؤدی طرز پر تھے کہ ایک ہاتھ میں ان کے شریعت تھی اور پیغمبر کی دوسری طرف وہ خلیفہ تھے اپنے رسول کے. ان نے اس نظام کو عملی طور پر دنیا میں قائم کیا. اس کے بعد مشرکین کو خطاب کرتے ہیں قل ادعوا الذین زعمتم، کہہ دیجیے کہ پکارو ان لوگوں کو جن کو تم اللہ کے علاوہ سمجھتے ہو معبود. اللہ یملکون کشف الضر عنکم، وہ تم سے کوئی مشکل دور نہیں کر سکتے، ولا تحویلا، نہ بدل سکتے، نہ دور سر کر سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. اب اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالی نے دلیل دی ہے کہ تم جن لوگوں کو پکارتے ہو ان میں فرشتے بھی تھے، ان میں جنات بھی تھے، ان میں نبی انبیاء بھی تھے، نبیوں کو بھی خدا مانتے تھے جیسے عیسائی لوگ ہیں. کہا کہ وہ تو خود اللہ تعالی
تک پہنچنے کے راستے تلاش کرتے ہیں. وہ خود اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط ہو جائے. اس کے لیے نیکی اور اعمال کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم کس طرح خدا تک پہنچ جائیں. تو جو خود خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلے تلاش کرتے ہیں تو وہ تمہارے لیے کیسے وسیلہ خدا تک بنے گے، اور کس طرح تم کہتے ہو کہ وہ تمہارے معاملات کو حل کرے. وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے. اس آیت میں بڑی عجیب دلی اولئک الذین یدعون، یہ لوگ جن کو وہ پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تلاش کرتے اپنے رب کی طرف وسیلہ، ایہم اقرب، کہ کون اس کے زیادہ قریب ہو، یعنی کون سے ایسا عمل ہے جس سے ہمیں زیادہ قرب ملے. اس کی ایک تفسیر یہ ایہم اقرب، یعنی ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کون زیادہ مقرب بن جائے، اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے. وہ ارجون رحمتہ، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وہ یخافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، امید بھی رکھتے ڈرتے بھی ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، اور تیرے رب کا عذاب ہے ہی اس قابل کہ اس سے ڈرا جائے، محذورا، اس سے ڈرا جائے. ایک تفسیر تو یہ کہ وہ ایسے اعمال اور نیکیوں کی کوشش کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ خدا تک اپنا راستہ تلاش کر لیں. تو وہ پھر تمہارے لیے کیسے کام آئیں گے، تمہارے معبود کیسے بنیں گے، وہ جو خود حق تعالی کی تلاش میں رہتے ہیں. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ خود وسیلے تلاش کرتے ہیں کہ ایہم اقرب، کہ وہ کون سی ذات مقدس ہے کہ جو ذات مقدس زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، تاکہ اس ذات کی سفارش کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. وہ تو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہیں، تو اور تم ان کو معبود بناتے ہو اور رسول اللہ کے مقابلے پر لاتے ہو. ایہم اقرب، تو ایہم اقرب کی ایک تفسیر تو اعمال ہے کہ ان میں سے ہر ایک یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کا کیسے قرب حاصل کرے، کون مقرب ہو جائے اعمال اور نیکیاں کر کے. اور دوسری تفسیر یہ ہے وہ تلاش کرتے اس ذات کو جو اللہ کے زیادہ قریب ہے، اور وہ رسول اللہ کی ذات ہے جن کی شفاعت خدا کے دربار میں معتبر ہے. تو اس کو تم ان کو خدا بناتے ہو. یہ فرشتے تھے، یہ جنات تھے، اور یہ وہ تھے، کیونکہ جو بت وغیرہ بنائے جاتے تھے وہ بھی ان بزرگوں کے نام پر ہی بنے ہوئے تھے. اصل بزرگوں کے نام پر بت بناتے تھے. اس لیے نوح علیہ السلام میں جن بتوں کا ذکر ہے وہ سب اس زمانے کے پرانے بزرگ تھے اور نیک لوگ تھے جن کے بتوں کو پوجنا شروع کیا. اس لیے شریعت نے تصویر کو حرام قرار دیا، کیونکہ تصویر بازی بعد میں یہی بت پرستی کی طرف لے جاتی ہے آہستہ آہستہ. تو اولئک الذین یدعون، وہ لوگ کو یہ پکارتے ہیں، یبتغون الی رب الوسیلہ، وہ تلاش کرتے رہتے وسیلہ جو اقرب کہ کون زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے. وہ ارجون رحمت، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. یخافون عذابہ، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی بدماشی کرے گا، کوئی بھی بستی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی، ہم دو میں سے ایک کام ضرور کرتی ہے تو اس کو بالکل ختم کر دیتے، اس کا نام و نشان مٹا. چنانچہ آثار قدیمہ اسی کا نام ہے. آثار قدیمہ جو چیزیں ہیں وہ یہی ہے، اللہ نے ان کو بالکل مٹائی دیا. اور یہ ہے کہ اس کو عذاب شدید دیتے ہیں. وہ من، کوئی ایسی بستی نہیں، یعنی نافرمانوں کی بستی، کفار کی بستی، الا نحن مہلکوہا قبل یوم القیامہ، یا تم اس کو ہلاک کر دیں گے قیامت سے پہلے، اور معذبو عذابا شدیدا، یا اس کو شدید عذاب دیں گے. کانزال فی الکتاب مستورہ، اور یہ لوح محفوظ میں بات لکھی جا چکی ہے. کوئی کفار کی بستی جو آج بڑے بڑے وہ ہے کہ جی ان کو کوئی ختم کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ایک وقت آئے گا کہ ہم ان کو مٹا دیں گے یا عذاب شدید میں مبتلا کریں. اس کے بعد آخر میں کفار کے شعبے کا جواب دے رہے ہیں کہ ہماری طلب کردہ آیات اور معجزات آپ کیوں نہیں دکھاتے.
کہتے وہ معجزات دکھاؤ، جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے، فلاں پیغمبر نے، وہ کہتے تھے آپ بھی ہمیں کیوں نہیں معجزات دکھاتے؟ کہتے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دو، مروہ کو چاندی کا بنا دو، نہریں جاری کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ تم سے پہلوں نے بھی ان نشانیوں کو جھٹلایا، اور یہ قانون قدرت ہے کہ جب طلب کردہ معجزہ اور نشانی دکھائی جائے اور پھر اس کا انکار کیا جائے تو عذاب آ جائے، اور جب عذاب آتا ہے تو وہ چیز، وہ امت اور وہ لوگ ختم کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے باقی رکھنا ہے سمت رسول اللہ کی برکت سے۔ اس لیے تمہارے جنت مطالبے پر کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، ویسے تو بے شمار معجزات ہیں، ذات پیغمبر خود ایک معجزہ ہے، آپ کی صفات اور اوصاف اور آپ کے شمائل، خود رسول اللہ کی ذات معجزہ ہے، پھر آپ کے ہاتھ پر بے شمار معجزات ظاہر ہوئے، لیکن تمہارے طلب کردہ جو معجزات ہیں، تمہارا جو مطالبہ ہے، وہ ہم اس لیے پورا نہیں کرتے کہ پہلوں کے پورے کیے، وہ بھی تمہارا اور ان کا بہت تشابہت قلوب ہو، تم بہت ملتے جلتے ہو۔ ان نے انکار کیا، مارے گئے، اور اس کی مثال دی، حضرت صالح علیہ السلام کی ناکہ کی مثال دی کہ ہم نے ان کے لیے ناکہ بھیجی، اور بالکل واضح اس بات کی دلیل تھی کہ یہ معجزہ ہے رسول کا، اس میں کوئی استبعاد اور کوئی شک و شبہ نہیں تھا، کوئی جادو یا کوئی مسمرزم نہیں تھا، حقیقت تھی۔ ایسی عظیم الشان خلقت جو ہے وہ خلقت اللہ نے بنائی، اور ایسی اس کی برکات تھی، لیکن انہوں نے اس اللہ کی نشانی کو قتل کیا، اس کے بعد عذاب میں مبتلا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو مثال اللہ تعالیٰ نے، آج اگر ہمارا محبوب تمہارے ان معجزات کو پورا کر دے اور مطالبات کو، اور تم انکار کرو، تم نے انکار کرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو تمہیں ختم کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی منشا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو، کیونکہ انہی میں سے بڑے بعد میں بڑے مسلمان ہو کر بڑے بڑے صحابہ بننا ہے، بلکہ ان کی اولادوں میں سے بڑے بڑے رسول اللہ کے شاخ نے پیدا ہونا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ختم نہیں فرماتے۔ یہ فرمایا وما منعنا ان نرسل بالآیات، ہمیں نہیں روکتی کوئی چیز اس بات سے کہ ہم آیات اور نشانیاں بھیجیں جو تم مانتے ہو، الا ان کذب بها الاول، مگر یہ چیز روکتی ہے کہ پہلوں نے بھی جھٹلایا اور نشانیوں کو جو طلب کیا۔ اور مثال واقعین سمود الناقۃ مبصرہ، ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی مبصرہ، مبصرہ بالکل روشن، یعنی آنکھیں کھولنے والی، جس سے ان کی بصیرت کھل جائے، بصائر بھی کھل جائے۔ بصیرت کا ذریعہ ایسی ہم نے بھیجی، ظلموا بہا، نے ان پر ظلم کیا، تو پھر کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ وما بالآیات اللہ تخویفا، ہم نہیں بھیجتے نشانیاں مگر ڈرانے کے لیے، ہمارا معجزات کا مقصد ہدایت پر لانا ہے، تمہیں ہلاک کرنا نہیں ہے، لہذا ہم وہ معجزات دیتے ہیں جس سے تمہاری ہلاکت نہ ہو، وہ آواز خود دیتے ہیں نبی کو تاکہ تم ڈر جاؤ۔ نرسل بالآیات جو ہے، اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو ان کے مطالبے کے بغیر آتے ہیں، تکلیفہ ڈرانے کے لیے، لیکن تمہارے مطلوبہ جو آئیں گے تو اس سے تمہیں ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہاں تو اب معجزات آ رہے ہیں لیکن وہ اس لیے کہ تم ڈر جاؤ اور ہمارے پیغمبر کی شان نذیر کو جو ہے وہ مانو، اور پھر ایمان لا کر صفت بشیر سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور پھر رسول اللہ کو تسلی دی ہے، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، ہم نے آپ سے پہلے کہہ دیا تھا، إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اللہ نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، لوگوں کا احاطہ کیا ہوا، کوئی اللہ تعالیٰ کے دسترس سے باہر نہیں ہے، جب چاہیں گے گردن مروڑ دیں گے۔ چاہ کہ وہی ہوا، بدر سے جو پٹائی شروع ہوئی تو پھر فتح مکہ تک جا کر صفایا ہو گیا چند سالوں میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ چونکہ یہ سورہ معراج، چونکہ معراج کے قصے سے سورہ شروع ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ ہم نے آزمائش بنا دیا، اپنے اور غیر سب کے لیے آزمائش بن گیا۔ وما جعلنا الرؤیا، اور نہیں بنایا ہم نے رویا، یا رویا سے مراد خواب نہیں ہے،
اس کی تفسیر بخاری میں، بخاری شریف میں عبداللہ فرماتے رویا عین، کیونکہ رویا کا لفظ خواب اور آنکھ سے دیکھنے دونوں پر بولا جاتا ہے، یاد رکھو یہ رویا کا لفظ، بلکہ زیادہ امام راضی تو فرماتے کہ اس کا زیادہ استعمال ہی آنکھوں سے دیکھی چیز پر ہے، اس لیے یہاں رویا سے یہی وہ آیت ہے جس سے لوگوں کو شبہ ہوا اور کہا جی یہ واقعہ خواب میں پیش آیا تھا، یہ واقعہ خواب میں پیش آیا تھا۔ بھی اگر خواب میں پیش آیا ہوتا تو خواب کی چیز تو آزمائش بن ہی نہیں سکتی، خواب میں تو کوئی کافر بھی کہہ سکتا ہے میں آسمان پر گیا تھا، بولا میں نے خواب دیکھا، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے لوگوں کی آزمائش بن گئی اور فتنہ بن گیا۔ یا رویا سے مراد رویا عین، آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے، یہ تو ایک تفسیر ہے اس کی اور یہ زیادہ راجح ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں رویا سے مراد اگر خواب بھی مراد لیں تو اس خواب سے مراد جو ہے وہ خواب ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کے بارے میں آیا تھا، کہ آپ نے دیکھا کہ جس کو قرآن نے دوسرے سورہ فتح میں بیان کیا ہے، اصل میں سورہ فتح میں اس میں بیان کیا لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق، کہ وہ آپ چلے گئے اور پھر وہ پورا نہیں ہوا خواب، اب نے مجھے خواب آیا پھر چلے گئے، پورا نہیں ہوا تو منافقین اور یہ یہودیوں نے بغلیں بجائی، کہا کہ خواب کی بات پر چلے گئے اور خواب بھی پورا نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا خواب تو سچا تھا لیکن اس میں ٹائم نہیں دیا گیا تھا کہ اس سال جائیں، یہ آپ نے شوق کی وجہ سے پہلے چلے گئے، اگلے سال عمرہ بھی کر کے آئے، سب کچھ معاملات درست ہو گئے، بلکہ فتح مکہ جو ہے، فتح مکہ کی تمہید اور فتح مکہ کی بنیاد یہی عمرہ ہے، اسی سے ان کے جب رسول ایک دفعہ گئے تو بہت سے قلوب جن میں خیر تھی رسول طرف متوجہ ہو گئے، اور جب آپ مکہ میں گئے تو فوراً مسلمان ہو گئے، اتنا طویل انقطاع ہو گیا تھا اور بیچ میں جنگیں ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے نا وہ افواہیں پھیلانے والے اور بدگمانیاں پھیلانے والوں کو موقع مل گیا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ تشریف لے گئے اور آپ نے پہلے صلح کی اور پھر صلح کے بعد پھر اگلے سال گئے تو پھر اس میں قرب محسوس ہوا ان کو، یہ تمہید ہے دراصل فتح مکہ کی، اس لیے قرآن نے اس کو انا فتحنا لک فتح مبینہ قرار دیا، یہ فتح مبین ہے، اسی میں شاہان عالم کو خط لکھے اور جس سے اس مذہب کی عالمگیریت ثابت ہو گئی، یہ ایک عالمگیر مذہب ہے۔ رسول اللہ نے عملی طور پر پوری دنیا کو خطوط لکھے ہیں، اس وقت کا کوئی بادشاہ نہیں چھوڑا، جو بادشاہ تھے جو جنگل میں رہنے والے جانور تھے ان کی بات نہیں، سب کو خطوط بھیجے، اس سے اسلام کی عالمگیریت ثابت ہو۔ تو بانے کا یہ رویا سے اگر خواب بھی مراد لے تو وہ خواب مراد ہے، تو پھر اس آیت کو مدنی ماننا پڑے گا، مدنی ماننا پڑے گا اس آیت مبارکہ کو، کیونکہ یہ مدینہ قصہ ہے۔ لیکن اگر مکہ کی مکی مانے تو مراد رویا عین آنکھ سے دیکھنا، وما جعلنا الرؤیا، اور ہم نے نہیں بنایا وہ آنکھوں دیکھی چیز التی اریناک کا جو ہم نے آپ کو دکھائی الا فتنۃ للناس، مگر لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ اور وہ شجرۃ الملعونہ فی القرآن، اور وہ درخت جو لعنت کیا گیا ہے قرآن میں، شجرہ ملعونہ زقوم، وہ بھی آزمائش بن گیا۔ جب قرآن میں آیا تو ابو جہل کہنے لگے، ایک طرف کہتے ہو کہ وہ آگ ایسی ہے اللہ ما اتت علیہ اللہ جعلت الرمیم، کہ جس شے پر وہ آگ آئے تو جلا کر راکھ کر دے، اور ایک طرف کہہ رہے وہ درخت اس کے اندر ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ جس میں مذاق اڑاتے تھے وسلم کہ وہ آگ تو درخت کو جلا دیتی، یہ کیسا جو ہے وہ درخت ہوگا جو آگ میں جلتا نہیں ہے؟ تو کہا کہ یہ بھی آزمائش اور فتنہ بن گئی اور اس پر خوب تمسخر اڑایا، جبکہ کوئی استبعاد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کی خوراک ہی آگ رکھی ہے، اس کی خوراک کی اللہ تعالی نے آگ رکھی، اور آج تو سائنس نے ثابت کر دیا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آگ میں ہی پلتی ہیں، گرم چیزوں میں پلتی ہیں۔ آگ کا کیڑا ہوتا ہے جو آگ میں زندہ رہتا ہے، راکھ میں پایا جاتا ہے، زندہ ہے، آگ میں بھی وہ زندہ ہے، ایسا آج جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔
جو ہے سمندروں کے اندر جو والکینو ہوتے ہیں اور آتش فشاں، ان کی آگ میں مچھلیاں رہتی، وہاں سے آگ میں نکل رہی ہے، انہیں کھو کے اندر پھر رہی ہیں، وہیں پر رہتی، جبکہ اتنا درجہ حرارت زیادہ ہے کہ وہ قریب نہیں جا سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ لہٰذا سانپ بچھو جو دوزخ کے ہوں گے وہ آگ ہی کے مٹیریل کے بنے ہوں گے، لہٰذا ان کو آگ کچھ نہیں کہے گی۔ تو فطرت، یہ بھی فطرہ بن گیا شجرہ ملعونہ۔ شجرہ ملعونہ یعنی کھانے والے لعنتی ہیں، اس لیے اس کو ملعونہ کہا۔ درخت پر تو کیا لعنت ہے، لیکن جو کھانے والے وہ لعنتی ہوں گے، اس لیے اس کو شجرہ ملعونہ کہتے ہیں۔ مجازن ملعونہ کا لفظ شجرہ کی طرف نسبت ہے، ورنہ ملعون دراصل وہ لوگ ہیں جو اس کو کھائیں گے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں ان سے، ان چیزوں کو لا کر۔ فما یزید اللہ طغیانا کبیرا، مگر وہ نہیں، وہ بڑھتے مگر بہت زیادہ بڑی سرکشی میں، یعنی بجائے ڈرنے کے اور وہ سرکشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ آیات، یہ نشانیاں، یہ ساری باتیں اس لیے تاکہ وہ ڈر جائیں اور حق کو مان لیں، وسلم کو مان لیں، ایمان لے آئیں، لیکن وہ بجائے ڈرنے کے ان میں طغیان اور ان میں سرکشی زیادہ بڑھ جاتی۔ یہ ان کی باطنی خرابی کی علامت ہے کہ جو جس شہد کو ڈرانے والی چیز سے تو ڈرنا چاہیے، اللہ ڈراتے تو ڈرو، ہنساتے تو ہنسو، واضح کباب کا وہ ہنساتا بھی ہے اور وہ رلاتا بھی ہے۔ تو مقصد اللہ تعالیٰ کا تو ڈرانا ہے تاکہ ڈر کر حق قبول کریں اور اللہ کی رجوع کریں۔ اب وہ اگر ڈرتے نہیں اور سرکشی کرتے ہیں تو یہ بالکل بے عقلی کی بات ہے، یہ کوئی تفاخر کی بات نہیں ہے، یہ بے عقلی کی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے کہ ڈر کر رجوع اللہ کریں گے تو وہ حاصل نہیں ہوتا اور سرکشی اس میں بڑھ جاتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔